رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر ولایتہم اجمعین ما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنِ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا صلوات بلند آواز سے محمد آل مجمع کولخانیوں میں بھی ہوتے ہیں اور جشن میں بھی ہوتے ہیں. صلوات سے پتہ چلتا ہے کہ مجمع کولخانی والا ہے یا جشن والا ہے. صلی اللہ محمد بآل. برکت عزت رحمت دعاؤں کی قبولیت مشکلات کے حل ہونے کے لیے جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ محمد و آل محمد پر درود ہے. معصوم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے. چپ جانتے ہو نا جی میں تو سب بیٹھے ہو جی. 400 سال تک چپ رہے اور 400 سال کے بعد دوبارہ درود پڑھے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں بندہ خدا ابھی تو پچھلے درود کا ثواب بھی ہم لکھ رہے ہیں. امام حسین آپ کو سلام. ایک دفعہ مل کے کعبے کی آبادی پر خوش ہو کے صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد صلی علی محمد بآل. یہ وہ مست ملنگوں کی عید ہے کہ جیسے عید سے نہ سیویوں والی عید مقابلہ کر سکتی ہے اور نہ بکرے والی عید کر سکتی, کیونکہ وہ والی عیدیں حلالی حرامی سارے مناتے ہیں. سلامت رہے غازی تمہارے ہاتھ سلامت رکھے. حسین کی اماں تم سے راضی ہو. یہ والی عید وہ جو 2 عیدیں ہیں ایک سیمیوں والی چاہے سب ایک بکرے والی اسے حلالی بھی مناتے ہیں حرامی بھی مناتے ہیں. یہ خالصتاً حلالیوں کی عید ہے. اس نمازی کو نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں جو کعبے کا جشن نہ منا سکے. آج وہ جشن ہے جس میں میرے بادشاہ کے آنے کی وجہ سے کعبے کی عزت میں اضافہ ہو گیا. یہ وہ جشن ہے جو مصطفیٰ کا جشن ہے, عمران کا جشن ہے, خانہ یزدان کا جشن ہے, اور نصیبوں والوں کو نصیب ہوتا ہے. گھر میں بیٹھی ہوئی علی کی ماں اللہ کے گھر کی طرف چل پڑی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے گھر میں ہوتی اپنے گھر آ جاتے, لیکن وہ اپنے گھر سے اٹھی رحمان کے گھر پہنچی. آپ کی چپ دیکھ کے 2 فکریں کہتا ہوں. ام ایمان خانہ ایمان کی طرف چلی, یعنی خوشبو اپنے گلستان کی طرف چلی. 14ویں صدی کے مقصر کے منہ پہ تماچا لگا کہ علی کی ماں کعبے میں آ رہی ہے. پہلے کعبہ تھا, اس میں علی نہیں تھا. جب تک اس میں علی نہیں تھا وہ سجدے کے لائق نہیں ہوا. تیری نماز میں جب تک علی نہ آئے وہ قبولیت کے لائق کیسے ہو سکتا؟ سلام. وہ گھر سے چلی, ایسے عالم میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی. کس طرح بنت اسد تجھ کو گوارا ہوگا.
یا تو انوار امامت کے اشاروں پہ چلی یا تجھے خانہ کعبہ نے پکارا ہوگا۔ ایک نشہری مجھے مل گیا خانہ کعبہ میں، اس نے کہا تم لوگ بڑے اچھل اچھل کے کہتے ہو علی کعبے میں آیا، علی کعبے میں آیا۔ اس نے کہا اس میں حیران ہونے والی کون سی بات، ہر کوئی اپنے گھر میں آتا ہے۔ کئی بندے پریشان ہیں جشن والے میں، کم از کم چہروں کو مسکراتا ہوا رکھنا۔ فقیر کے گھر بھی بیٹا پیدا ہو تو وہ خیرات بانٹتا ہے۔ آج فقیر کے گھر نہیں، قدیر کے گھر میں علی آیا۔ حیدری، جو علی کے آنے کی خوشی میں نعرہ نہ لگائے اللہ اسے گنگا کر کے اس دنیا سے اٹھائے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ جس کے پیر کو محلے میں کوئی نہیں جانتا وہ بھی چادر ڈھول سمیت لے کے نکلتا ہے۔ جن کے پیر کا سکہ عرش میں ہو، جتنا فخر کرے کوئی شیعہ ہو یا سنی، یہ دونوں کی مشترکہ عید ہے۔ اہل سنت کے چوتھے خلیفے کی آمد، شیعوں کے پہلے امام کی آمد۔ کائنات میں بڑے بڑے بنے، کوئی ووٹوں سے بنے، کوئی کسی کی وجہ سے، کوئی کسی کی وجہ سے، کوئی کسی کی وجہ سے، لیکن ممبر پر چیلنج کرتا ہوں، علی کے مقابلے میں 1400 سال سے لے کے آج تک کوئی بھی بندہ آیا، لوگ اس کی وفات تو منا سکتے ہیں، ولادت نہیں منا سکتے۔ علامہ سلطانی میرا سوال ہے، لوگوں نے حیدری جو سوئے ہوئے مقدر کو جگائے، میرا سوال ہے کہ کائنات میں علی کی برابری کا دعویٰ کرنے والے پیر یا مرید اپنا ایک پیر لے کر آئیں جس کا یوم ولادت بھی منائیں۔ مظفر شاہ جی، ولادت اس کی منائی جاتی ہے جس کی ولدیت کا پتہ ہو۔ اس سے زیادہ چپ کر جاؤ، مجھے پاک قرآن کی عزت کی قسم، علی کا دشمن ہوتا ہی وہی ہے جس کی ولدیتوں کے فیصلے جرگوں میں ہوتے ہیں۔ حسین سلامت آباد۔ کائنات ولادت کسی کی منائے بھی تو کیا منائے، کیا بتائیں گے، اماں کافر، ابا کافر۔ یہ اس کا جشن ہے جس کی ابتدا کعبہ ہے۔ میں نے دنیا کے بڈھوں کو مرتے دیکھا ہے، بڈھے ہو کے یہی کہتے ہیں سارے کام کر لیے، اب اللہ اپنا گھر دکھا دے، مقابلہ علی سے کرتا ہے۔ تیری انتہا کا نام کعبہ ہے، علی کی ابتدا کا نام کعبہ۔ میں بس علی کے آغاز کا نام۔ سارے مل کے تیری انتہا کا نام کعبہ، علی کی ابتدا کا نام کعبہ۔ کئی بندے شیعہ بھی کہلواتے ہیں، بے غیرت بھی ہو گئے۔ شیعہ کہلوا کے پھر کہتے ہیں یا علی مدد نہ کہو۔ میں نے ایک مولوی سے پوچھا علی سے مدد نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے؟ اس نے کہا اللہ جل تعالی و سبحانہ سے۔ میں نے کہا تیری عقل میں اتنی بات نہیں آئی، فقیر کا کام ہے دستک دینا، گھر سے جو باہر آئے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں۔ یا تو اللہ کے گھر سے علی کے علاوہ کسی اور کو آتا ہوا دکھاؤ۔ علی 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 نعرہ
بسم اللہ سرکار راضی طور سے راضی اسے گلاس میں خالی 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 ایک گال سن میری گال سن برباد کر یا تو اللہ کے گھر سے میرے بادشاہ کے علاوہ کسی کو آتا ہوا دکھاؤ. ایک گاؤں کا چھوٹا سا کوئی معمولی زمیندار چودھری ہو اور اس کے گھر کی باہر والی دیوار ٹوٹی ہوئی ہو. بندے باتیں کر کر کے تھکتے نہیں. اتنا پیسہ کیا کرنا ہے؟ باہر سے دیوار ہی ٹھیک نہیں کراتے. ساری کائنات کا مالک اللہ اور اسی کے گھر کی باہر کی دیوار ٹوٹی ہوئی. جنہوں نے دیکھی ہے وہ گواہی دیں گے. میں نے اسے بنتے ہوئے بھی دیکھا اور پھر ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا. اربوں کی ارب پتی حکومت اربوں ریال خرچ کرتی, اس نشان کو مٹانے کی کوشش کرتی. کوشش کے باوجود اس میں بڑے بڑے انجینئر آتے ہیں. میں نے ایک دن دیکھا بنی ہوئی تھی. 21 دفعہ میں بیت اللہ کا زوار ہوں ذکر حسین کے صدقے میں. 20 دفعہ عمرے پہ گیا, ایک دفعہ حج پہ گیا. عمرے پہ اتنا مزہ نہیں آیا, اس کی میری اتنی بنتی نہیں. 5-6 گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے. جتنی دفعہ بھی میں عمرے پہ گیا وہ چادر ویسے ہی گری. مزہ آیا حج پہ. کہنا تھا حج پہ ہوتی ہے سعودیوں کی مجبوری, کیونکہ حاجیوں کے پاس ہوتی ہیں کینچیاں. بندے ٹھیک چپ کر گئے. ایک حاجی دوسرا کینچی. وہ کینچیاں ہوتی ہیں بال شال کاٹنے کے لیے, وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں بیگ کے اندر. پاکستانی حاجی اکثر کعبے کو چومنے لگے تو وہ چومتے چومتے دائیں بائیں دیکھتے, کوئی نہ ہو تو کینچی نکال لے اور غلاف کا ٹکڑا کاٹ دے. اندھا بھیک مانگ رہا تھا, ایک بندہ آیا, اس نے پہلے والے بھی اٹھا لیے. تے نسیا نا جی نسیا. اندھے نے کہا حاجی صاحب. وہ بندہ رک گیا. انہوں نے کہا جھوٹیا تو تے آنے میں انا میں نے کی میں پچھانے. انہوں نے کہا کرتوتاں تو. کعبے کا غلاف بچانے کے لیے سعودی یہودی پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے, مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے, کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہو شراب. مجبور ہو کر, وقت کم میں بڑی توجہ, مجبور ہو کر وہ غلاف کو اوپر اٹھا دیتے. غلاف کیا اٹھتا ہے, پردہ اٹھ جاتا ہے. ادھر ہے کعبے کا دروازہ, اس جگہ مثال کے طور پر ادھر دروازہ, ادھر ہے رکن یمانی, یہ ہے رکن عراقی, یہ ہے رکن شامی, یہ ہے حجر اسود کی جگہ. ایک بغیرت ملا نے لکھا علی کی ماں تو دعا مانگنے گئی تھی. میں نے کہا بے وقوف, مانگنے گئی ہوتی تو دروازے پر کھڑی ہوتی. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ جس نے مانگنا ہو وہ دروازے پہ کھڑا ہوتا. مانگنے نہیں گئی تھی, عطا کرنے گئی تھی. وہ کھڑی ہوئی تھی پشت کعبہ پر, پشت کعبہ پر, پشت کعبہ پر, پشت کعبہ پر کھڑی تھی. سامنے غلاف ہے کعبہ جی, وہاں تو بت تھے. نیک جگہ پہ نجس چیزیں قبضہ کر لیں تو مالک تبدیل نہیں ہوتے.
یہ خالی گلاس ہے جناب علی، اس کی کوئی عزت نہیں، جتنا مہنگا کیوں نہ ہو، اس کی عزت بنے گی جب اس میں پانی آ جائے۔ پتہ چلا باہر والے کی عزت ہوتی ہے اندر والے کی وجہ سے۔ جسے نہیں سمجھ آئی وہ پھر سمجھے۔ پتہ کر کعبے کی جو اتنی عزت ہے اس کے اندر کون آیا۔ باقی جسے سمجھ نہیں آئی اسے مثال بدل کے دیتا ہوں، اس کپڑے کو کوئی نہیں چومے گا، اس وقت چوما جائے گا جب اس کے اندر قرآن آ جائے۔ اندر قرآن کیا آیا، باہر سے کپڑا بھی چوما جا رہا ہے۔ پتہ چلا باہر والا چوما جاتا ہے اندر والے کی وجہ سے۔ رجب کا مہینہ ہے، آنکھیں کھول غیرت مند بن کے فیصلہ کر، کعبے کے اندر کون آیا، یہ باہر سے چومنے کے لائق ہو گئے۔ وہ کون سی ہستی تھی جو کعبے کے اندر آئی، جس نے کعبے کو چومنے کے لائق بنا دیا؟ احسان ہے علی کی ماں کو، وہ گھر سے چلی، اللہ کے گھر کی طرف آئی، دیوار کے پاس پہنچی۔ پہلے میں سمجھتا تھا دیوار پھٹ گئی، عزت مآب علماء ذاکرین تشریف فرما۔ اس کے بعد میں نے ایک دروازہ دیکھا، سینسر گیٹ۔ اس دروازے کا کمال یہ، باہر تو بہت ہی ہوتا ہے، ہمارے ملتان میں ایک لگا تھا، 1 سال تک بندے صرف دیکھنے جاتے تھے، اس کے قریب پہنچو تو خود بخود کھل جاتا ہے، بندہ اندر چلا جائے پھر بند ہو جاتا ہے۔ 13 رجب کو یہی کیا کعبے کی دیوار نے۔ اور ویسے یہ بات تو ملا بھی مانتا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہ ہوتے ہوتے تو علی کی ماں کے قدموں کی آہٹ سن کر، ایکو گھٹ کر، علی کی ماں کے قدموں کی آہٹ سن کر کعبے کی دیوار میں در بنتا کیسے؟ اور ویسے بھی یہ دروازہ تو، یہ دروازے سے کیسے آتا؟ دروازے دیواروں سے آتے ہیں، دروازے سے آتے تو آج مولوی کہتے چابی ہونی ہے، تالا کھول کے آ گئے ہوں گے۔ علی کی ماں پشت کعبہ سے آئی، دیوار کعبہ نے علی کی ماں کا استقبال کیا۔ کائنات کی پہلی اور آخری دیوار ہے جو کبھی پھول بنی پھر کلی بنی۔ پہلے پھول بنی سکتا، اس کے بعد کلی بنی۔ آپ کی نظر کرتا ہوں 4 مصرے دعا لینے کی۔ پلک جھپکنے نہ پاتی، پلک جھپکنے نہ پاتی کہ طور کی مانند تمام کعبے کا نقشہ بدل گیا ہوتا، جو ایک مقام پہ 2 نور ہو گئے تھے بہم، خدا کا گھر جو نہ ہوتا تو جل گیا ہوتا۔ جو جشن منانے آیا ہے رجب کا، جس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ جشن منانے آیا ہے، جس کے دل میں خوشی ہوگی اس کے چہرے پہ نظر آئے گی۔ پلک جھپکنے نہ پاتی کہ طور کی مانند تمام کعبے کا نقشہ بدل گیا ہوتا، جو ایک مقام پہ 2 نور ہو گئے تھے بہم، خدا کے گھر جو نہ ہوتا تو جل گیا ہوتا۔ ایک مقام پہ 2 شہزادے اکٹھے ہوئے۔ 13 رجب کو علی کی ماں کعبے میں آئی، 16 رجب کو وہ نبی لینے کے لیے آیا علی کو، 16 رجب کو علی کو لینے وہ نبی آیا جو قرآن لینے کبھی نہیں گیا، جنہوں نے قدر کی ہے جناب زہرا تم سے راضی ہو۔ غازی ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، اس جشن کا صدقہ تمہارے ہاتھ نجف کی زری کو جا کے لگے۔ جنہوں نے فکرہ سمجھا امام حسین انہیں سلامت رکھے۔ وہ نبی علی کو لینے کے لیے آیا، چودھری اکرم دار صاحب جو قرآن لینے خود نہیں گیا، باقی جو نبی کتاب لیتے رہے خود گئے۔ موسیٰ طور پر گیا کتاب لینے، عیسیٰ ماں کو سفارشی بنا کے گیا، داؤد جنگلوں میں پھرتا رہا، مصطفیٰ کی باری آئی، آواز قدرت آئی میرے حبیب۔ وہ نبی عزت میں چھوٹے تھے، کتاب بڑی تھی، وہ خود لینے کے لیے آئے، لیکن تیری عزت قرآن سے زیادہ ہے، تو خود نہ آ، تو آگے آگے چل، تیرا نوکر جبرائیل پیچھے پیچھے آ رہا۔ تو گھر میں ہوگا آیت گھر میں آئے گی،
تو میدان میں ہوگا آیت میدان میں آئے گی، تو غار میں ہوگا آیت غار میں آئے گی، تو گھر میں ہوگا آیت گھر میں آئے گی، تو مکے میں ہوگا آیت مکے میں آئے گی، تو مدینے میں ہوگا آیت مدینے میں آئے گی، تو طائف میں ہوگا آیت طائف میں آئے گی۔ لیکن جب 13 رجب کو کعبے میں ابو طالب کا بیٹا علی آیا، آواز قدرت آئی، محمد قرآن نہیں علی ہے، خود لینے کا۔ راضی راضی قرآن نہیں، اے لے جاؤ بچے، قرآن نہیں علی ہے، خود لینے جاؤ۔ فیصلہ کرنا سارے مل کے، ساروں کو جج بناتا ہوں، فیصلہ لیتا ہوں۔ شمع پروانے کے پیچھے جاتی ہے یا پروانہ شمع کے پیچھے؟ پروانہ شمع کے پیچھے جاتا ہے۔ کیا کہنے یا علی تیرے، تو کعبے میں کیا آیا کہ شمع نبوت خود تیرے پیچھے پیچھے آئی۔ پہلے امام کے پروٹوکول میں آخری نبی تشریف لے کر آیا، رحل نبوت پہ قرآن امامت آیا، نبوت رحل بن گئی، قرآن امامت بن گئی، نصف نور سے ملا۔ ابھی علی کی آنکھیں بند تھی۔ قبلہ علامہ حامد سلطانی صاحب میری تصدیق فرمائیں گے، اہل سنت عالم دین کی کتاب سے پڑھ لو، صاحب تاریخ ابو الفدا لکھتا ہے علی کی آنکھیں بند ہیں، اور بند آنکھوں سے نبی کے اٹھانے کے بعد علی کی آواز، السلام علیکہ یا رسول اللہ، غازی تمہیں سلامت رکھے۔ یہ گرمی قیامت کی گرمی سے بچائے گی، کیونکہ علی کا جشن ہے۔ جو آنکھیں کھولے گا اس کا مقدر کھلے گا، جو خوش ہوگا سارا سال خوش رہے گا۔ اہل سنت عالم دین کہتے ہیں میرا قلم چکرا رہا ہے، میں لکھوں تو کیا لکھوں، 3 دن کا بچہ ہے، آنکھیں ابھی کھولی نہیں، محمد آئے ہیں، خالی خوشبو سونگھی ہے، خوشبو سونگ کے رسول اللہ کہہ کے علی کا سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں پہلے کہیں کٹھے رہ چکے ہیں۔ اگر یہ پہلے کٹھے نہ رہے ہوتے تو علی مصطفیٰ کو پہچانتا کیسے؟ پہچانتا کیسے؟ کعبے سے آیا کیوں؟ ہر چیز، میری ساری تقریر بھول جاؤں، یہ فکرہ یاد رہے، ہر چیز اللہ نے مصطفیٰ کو بغیر مانگے دی ہے، سوائے علی کے۔ اللہ نے علی دینے سے پہلے شرط رکھی، مانگے گا تو دوں گا۔ ایک دن خود مصطفیٰ سے کہا کل مانگ، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ جو شیعہ بیٹھے ہو میری طرف دیکھنا، نجف کیا عرش سے پڑھ کے کوئی آ جائے اور علی کی مدد کے خلاف بھونکے، اس کی اطاعت کرنے والا بھی حرامی ہے۔ میرے سر پہ اللہ کا قرآن رکھ، یہ کیمرے کی آنکھیں، کئی بندے ویڈیو بنا رہے ہیں، مجلس کے بعد قرآن جشن کے بعد کوئی آنا چاہے میں انتظار کروں، قرآن کے حاشیے پہ لکھوائے، میرا فکرہ غلط ہو میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ محمد مصطفیٰ نے، مظفر شاہ جی، علامہ حامد سلطانی صاحب، قبلہ رضا تھنوی صاحب، بھائی عباس تھنوی صاحب، نقوی صاحب قبلہ، چودھری اکرم طاہر صاحب، ڈاکٹر صاحب، مجھے روضہ رسول کی عزت کی قسم، میں غلط کہوں، رسول مجھے اپنا امتی نہ مانے، حسین مجھے اپنا عزادار نہ مانے، علی مجھے اپنا شیعہ نہ مانے، محمد نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے۔
نصیرا، زبردست مددگار عطا فرماؤ. میں شاہ صاحب سے کہوں کہ مجھے گلاس دیں، آپ نہ دیں، آپ دیں، ہاتھ سے نہ دیں، آپ دیں. غازی تیری زندگی کرے، آپ کے ہاتھ سے میں نہیں لوں گا، آپ دیں. تو مر گیا، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. یا تو اللہ کا علی کے علاوہ کوئی دوسرا ہاتھ دکھا. اللہ بھائی عزت کروڑ گنا عزت. علی حق، علی حق، علی حق. مکمل ہو گئی تقریر، توجہ چاہتا ہوں. مجھے مددگار دے. کہاں سے؟ من لدن کا، اپنے لدن سے. لدن کا ترجمہ پتہ چل جائے تو بندے ہوا میں اڑیں. اردو والوں نے ترجمہ کیا اپنے پاس سے، اور یہ بھی ترجمہ ٹھیک نہیں، کیونکہ اردو کے دامن میں اتنی وسعت نہیں. کپڑے میرے پاس ہیں، میرے لدن میں نہیں، موسم کے ساتھ بدل جائیں گے. لیکن ہاتھ بھی لدن میں نہیں، ساروں کو نظر آ رہا. لدن میں ہے میرا دل. اب سوچ علی کہاں سے آیا. من لدن کا سلطان النصیر. ایک آیت اور پڑھوں گا اور منبر حوالے کر رہا ہوں. یہ آیت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. لیکن اس سے پہلے قالا، موسیٰ نے کہا، یعنی موسیٰ نے خود دعا مانگی. مصطفیٰ کی دعا سے پہلے کل، ہم نے کہا مانگ. موسیٰ نے مرضی سے مانگا. کیا مانگا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ہارون اخی. مجھے میرے خاندان سے دے. نبیوں کے وزیر خاندان سے ہوتے ہیں، سسرال سے نہیں ہوتے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، میرے خاندان سے دے. آخری بندے تک جسے بات سمجھ آئے دعا کر دینا سادات ہو جاؤ. موسیٰ کہہ رہے مِنْ أَهْلِي، میرے خاندان سے دے. مصطفیٰ فرما رہے مِنْ لَدُنْ کا، اپنے لدن سے دے. موسیٰ نے خاندان سے مانگا. ہارون اپنے باپ کے گھر پیدا ہوا. مصطفیٰ نے مانگا ہی اس سے تھا. علی کعبے میں نہ آتا تو اور کہاں آتا. اس نے کہا اپنے پاس سے دے. وہ اسی کے گھر سے آیا. مصطفیٰ نے ہاتھوں پہ اٹھایا. کائنات کا سب سے بڑا نبی، سب سے بڑے امام کو لے کے باہر نکلا. مجمع اتنا جمع تھا کہ تفصیل کا وقت ہی کوئی نہیں. عرب میں مجمع جمع ہی 2 وقت ہوا ہے، یا علی کی ولادت کے وقت یا علی کی ولایت کے وقت. کئی بندے کہتے ہیں ولادت نہیں کہنی چاہیے. ولادت برا لفظ نہیں، ان کی ولادت، تیری میری نہیں. ہم دنیا میں آئے تو 3 چیزیں پلید ہو جاتی ہیں. ماں پلید، جگہ پلید، بچہ پلید. آیا ایک توجہ، جنہوں علی دے فضائل سمجھ نہیں آتے انہوں کرنا جبالیاں پاون دے کے فائدہ. توجہ، ماں، جگہ، بچہ، تینوں نجس. ہم پیدا ہوتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں، مکھی نہیں اڑا سکتے، سائیڈ نہیں بدل سکتے. اپنے آپ کو علی جیسا سمجھنے والا آوارہ ماں کی نجس اولاد. تو پیدا ہو تو کمزور ہوتا ہے،
وہ دنیا میں آئے تو جھولے میں کلہ اجدر کو چیر دیتا ہے. تو دنیا میں آئے تو نجس ہوتا ہے. علی دنیا میں آئے تو کعبے میں آتا ہے. تو دنیا میں آئے تو جاہل ہوتا ہے. اور علی کہہ رہے تھے کہیے رسول اللہ توریت سناؤ, زبور سناؤ, انجیل سناؤ, قرآن سناؤ. المختصر جشن کا آخری فکرہ, نبی علی کو لے کے نکلے. کہیں بھی بچہ پیدا ہو سوال ہوتا ہے کہ ہو جی کی دیتے کیے سونا ہوئے تھے نانکیاں تھے. کوئی گل نہیں, سونا ہوئے تھے ہمیشہ نانکے. فارغ الملت ہو تو چاچوں پہ. جڑے بندے چپ ہو تو جشن ہسے نہیں. جشن دا تو مقصد ہی قبلہ ہسنا ہے نہیں. ساڑھے علاقے جے بانی آئی تھے 15 شبان کراندہ آئی کہ ہون حالات ٹھیک ہو گئے اگے ذاکر مصائب پڑھ کے نکل جاؤ. ایک سال انہیں اعلان کیتا بھی جنہیں مصائب پڑھے میں نیاز نہیں دینی. انہوں نے تو نہیں پتا نہیں اس دار انہیں کہ جنہیں ایک جملہ مصائب دا پڑھیا میں نیاز نہیں دینی. اتنے پہنچ گئے قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب موہ چھالے جنہ کدی فضائل پڑھے ہی نہیں. تے اے او ذاکرن جنہ تو تے امام حسین دیا مورا لگی ہو جائے 10 خطن پاک شبیر. انہاں بانی دا اعلان سنیا بھی مصائب نہیں پڑھنے. سفر ہی بڑا لمبا ہی اس ویلے ایک چھڑو تے دوسری لب جاندی آج کل تے. اس ویلے تے توڑو آنا ہی تے توڑو ہی جانا ہی. انہاں فضائل تیار کیتے موقع دے تے انہاں خیبر پڑھی دی. انہاں دی خیبر دے ایک جملہ سنانا. انہاں کیا ادھروں علی ہے ادھر مرب ہے. مالا فرمائے مرب وار کر. مرب آگے نہیں شاہ جی پہلے تسی وار کر. بندے ہاشمے قبلہ کتاب آ چکی ہے ایو جشن. جشن کا مطلب ہے ہنسنا. آج دھمالے بھی ڈالو تو عبادت. آج وہی پریشان بیٹھے گا جس کا علی سے تعلق کوئی نہیں. مجھے پاک بطول کی چادر کی قسم گھر میں میت بھی پڑی ہو تو علی کا جشن مناؤ. تو جو ہے یا نہیں ہے میں نے اللہ سادات عظام کی محنت قبول کرے. اللہ سید کے بچوں کو اور زیادہ عطا کرے. خوبصورت بچہ جڑے چپ کر گئے ہو چندہ نو چاچو آکھ دیو کدی. چند ہمیشہ ماما ہی ہوندے. کوئی آندے چندہ چاچو کھڑا ہی سامنے سارے آئے چندہ ماموں. سونا کہتے تھے جاندے جناب تے کو جاؤ بول پو کوئی گا نہیں جاندے. چاچے چنگے ہونے تو ہی میں چپ کر گیا. پیغمبر علی کو لے کے گھر سے نکلے. مجمع عام نے پوچھا کس میں گیا ہے. نبی چپ. بھائی کو لے کے پیغمبر چلے. کسی نے ابا پکڑی شکلیں کس کی طرح ہے. مصطفیٰ چپ. پھر کسی اور نے کہا کس میں گیا ہے. مصطفیٰ چپ. یہ چپ ہوا وہ بول پڑا. میں دیکھتا ہوں کون بندہ ہے جسے علی کے آنے کی خوشی ہے. یہ چپ ہوا وہ بول پڑا.
میرے حبیب نے اس سے پہلے میرے گھر کوئی آیا نہ اس کے بعد کوئی آئے گا، تو چپ کیوں ہے؟ بتاتا کیوں نہیں؟ نبی کی آواز ہے پروردگارا بچہ یا دادکوں میں جاتا ہے یا نانکوں میں، اگر یہ آتا ابو طالب کے گھر پھر میں بتاتا آنکھیں ہاشم کی طرح ہیں، ہونٹ عبد المطلب کی طرح ہیں، چہرہ عبد المطلب کی طرح ہے، تو نے اسے بھیج دیا اپنے گھر، تیرے نہ نانکے ہیں نہ دادکے ہیں، میں کیسے ملاؤں؟ آواز قدرت آئی، آواز قدرت آئی، آواز قدرت آئی، میرے حبیب، میرے حبیب۔ اگر یہ آتا، نیاز مولا بیٹھ کے سن، اگر یہ آتا ابو طالب کے گھر، اگر یہ آتا ابو طالب کے گھر، اگر یہ آتا ابو طالب کے گھر، پھر میں بتاتا ہونٹ مطلب کی طرح، آنکھیں ہاشم کی طرح، چہرہ مناف کی طرح، تو نے اسے بھیجا اپنے گھر، لم یلد ولم یولد، نہ تیرے نانکے نہ تیرے دادکے۔ آواز قدرت آئی، کیا کہا میرے حبیب؟ بچہ گھر والوں پہ جاتا ہے، کہہ دے ہو بہو گھر والے پہ گیا ہے۔ ہاتھ ید اللہ ہے، آنکھ عین اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، جو اس کی ولایت سے خوش ہو وہ رحمت اللہ ہے، جو جل جائے وہ لعنت اللہ۔